دنیا میں اس وقت جو نظام چل رہے ہیں انسانی دائرے میں، اس کی بنیاد یونائٹڈ نیشن نے وطنیت پہ رکھی اور مختلف قوموں کو وطنیت کی بنیاد کے اوپر کہ انگلش جو ہے وہ انگلینڈ میں اور فرینچ جو ہے فرانس میں، ان ساری بنیادوں پہ 1947 کے بعد اس اصول کے تحت دنیا میں قوموں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے نام کے اوطان اور وطنوں کے ساتھ وہ آگے بڑھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جا کر جب اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ اٹھا تو اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایتھنک گروپس جو سب ایتھنک گروپس ہیں، جیسے اسکاٹ لینڈ والے چاہتے ہیں کہ وہ آئرلینڈ والے چاہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور فرانس کے لوگ انگریزی بولنے پر شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریزی نہیں بولنی چاہیے، اور اسی طرح امریکہ میں کالے اور گورے 15 کروڑ اور 10 کروڑ۔ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کالا سفید کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے ہیلی کاپٹر سے، اور سفید کالے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس یہودی نقشے کے مطابق جس کا نام لیگ آف نیشن پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائنس میں انہوں نے طے کیا کہ دنیا میں 3 کام ہم نے کرنے ہیں۔ کرنسی نوٹ کے بعد، بینکوں کے قائم کرنے کے بعد 17ویں صدی کے، انہوں نے دنیا پر سیاسی اقتدار جمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک تو لیگ آف نیشن ہونی چاہیے، دنیا کو قوموں میں ہم تقسیم کریں اور پھر ان قوموں سے اپنے مملکت کے لیے ہم حمایت حاصل کریں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ غیر یہودیوں کے اندر ایک ایسی جنگ چھیڑی جائے، گوئم اور زائنس، کہ گوئم جو ہے وہ نچلی نسل کے لوگ ہیں، تو ان میں غریب اور امیر کی اگر ہم جنگ چھیڑ دیں تو یہ جنگ نہ ختم ہونے والی ہوگی، امیر غریبوں کو ختم کر دیں گے، غریب امیروں کو، پرولتاری اور بورژوا۔ تو دوسرے نمبر پر انہوں نے کمیونسٹ انقلاب کی جو ہے کو بنیاد بنایا۔ تیسرا اسرائیل کا قیام تھا۔ یہ 3 باتیں انہوں نے 1994، 1904 اور 1894 کے درمیان جو پروٹوکولز ہیں اس میں یہ طے شدہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، جس پر بعد میں انہوں نے عمل درآمد کیا۔ اقبال نے صاف کہا کہ جمعیت اقوام نہیں، جمعیت آدم، انسانوں کی اقوام میں تقسیم انسانوں میں جنگوں کی بنیاد۔ اور اس وقت بھی دنیا میں یعنی جو قتل عام ہوا ہے، 13 ملک مذہبی طور پر عیسائی تھے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں 9 کروڑ افراد یا غائب ہوئے یا مرے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی نیشنلزم کی بنیاد تھی، جس میں اتحادی یعنی جرمن نیشنلزم اور باقی لوگ جو آپس میں ٹکرائے ہیں۔ اسی طرح 1992 میں ٹوٹسی قبائل اور ہوٹو 7 لاکھ افراد انہوں نے روانڈا میں جو ہے قتل کیے، دونوں عیسائی تھے۔ ایران جنگ میں 1984 میں عرب اور ایرانی ان کے درمیان لڑائی، 10 لاکھ آدمی مارے گئے۔ میں نے خود ان لوگوں کو قیدیوں کی شکل میں، قبروں کی شکل میں نے دیکھا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے لذت والا نعرہ ہے وہ ہے نیشنلزم، اور نیشنلزم جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کراچی میں مہاجر اور سندھی پہلے مارے گئے، پھر مہاجر اور پشتونوں کی جنگ ہوئی، ایوب خان کے دور میں 500 رکشے اس زمانے میں جلائے گئے۔ قدم بقدم یہ قوم پرستی کی جنگ، بعد میں MQM کی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو بس میں بند کر کے انہوں نے جلایا، وکیلوں کے ساتھ یہ کیا، اور خود فاروق ستار نے ویکی لیکس میں یہ کہا کہ سب سے بڑی مصیبت امریکن سفیر کو بتایا کہ ہمیں ایک دہشت گرد تنظیم بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو ذوالفقار ہے پیپلز پارٹی کی، یہ دہشت گرد تنظیم سندھی بنیاد پہ بنی۔ آج نواز شریف اور مریم پنجابی نیشنلزم کی پرچار کر رہے ہیں، اور اسی طرح پہلے ہمارے ہاں 2-3 تنظیمیں رہیں جنہوں نے نیشنلزم کی بات کی ہے، پشتونستان کی بات کی تھی، اور یہ ساری چیزیں یہ بائی ڈیزائن ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہیں۔
اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا عالمی نقشہ ہے یہودیوں کا، جنہوں نے پوری دنیا کو تقسیم کرنا ہے، ہر قیمت پہ تقسیم کرنا ہے، کردوں کی اور عربوں کی، عرب اور ترکوں کی۔ لارنس آف عربیہ کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ عرب اور ترک لڑے، اور یہاں پر ہمارے ہاں مغل اور افغان جو جنگ ہے، جس میں خوشحال خان خٹک جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دا افغان پر ننگ میں اتڑل ترا ننگیالے دا زمانے خوشحال خٹک کہ خٹک کو رہتا شاکڑا مخطور شزے آواز مغل و تشیرہ کہ مغل اور افغان جنگ جو ہے 30,000 افراد صرف اٹک کے مقام پر ہلاک ہوئے ہیں اس جنگوں کے اندر۔ اور اس کی بنیاد اتنا مخلص آدمی تھا وہ کہ وہ مغلوں پر بے دینی کا بہت سے الزامات لگاتا تھا، لیکن اس کے لیے لوگوں کو مارنے کی اجازت اس کو کس نے دی تھی؟ تو میرا کہنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک آدمی کو یہ اجازت ہے کہ وہ ملکوں کے لحاظ سے آزادی کی بات کرے، شہروں کے لحاظ سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ قوم پرستی ایک ڈسٹرکٹ وائز نیشنلزم جب آئے گی نا تو اس کے بعد قوم پرستی اپنی موت خود مر جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ سوائے اپنے گھر کو بھرنے کے علاوہ قوم پرستی میں اور کچھ نہیں ہے۔ خود جرمنی کو آپ دیکھیں کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا نیشنلزم کی بنیاد پر، مشرقی اور مغربی جرمنی، اور پوری دنیا نے ان سے انتقام لیا، ان کی ساری چیزوں کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا۔ اندرا گاندھی یا انڈیا صرف اس وجہ سے متحد ہے کہ پاکستان ان کے خلاف ہے۔ آج پاکستان نہ ہوتا تو وہ 200 اسٹیٹس کے اندر ہر 40 سال بعد انڈیا تقسیم ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی دائرے میں سب سے اہم آپشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کفر کی اسٹیٹ۔ قرآن 2 قومیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ میں تو لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ابرار اور فجار کی اگر 2 قومیتوں کو کوئی نہ مانے تو خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ انسانی دائرے میں اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے جو سچ اور جھوٹ کے معاملے میں، اور اس کو کوئی یعنی سوچ اس کے اندر نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا، باقی مسلمان انہوں نے بچا لیے۔ آپ دیکھیں کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ قرآن فرماتا ہے ایک بیوی نوح علیہ السلام کی تھی، ایک بیوی لوط علیہ السلام، دونوں تباہ ہوئی، عذاب ان کے اوپر آیا کیونکہ وہ عقیدے میں حضرت ان انبیاء کے ساتھ نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ رب اغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے والد کی مغفرت فرمائے اللہ، وہ گمراہوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا، اور آگے کہا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے آخرت کے دن رسوا نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کسی کا بیٹا ہونا اور کسی کا مالدار ہونا یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا اے ابراہیم۔ اور وہ آدمی کامیاب ہوگا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل کے ساتھ آئے۔ اسی طرح ان کو بتایا گیا ما کان استغفار ابراہیم علی ابی، اپنے والد کے لیے جو انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ہم پڑھتے ہیں اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان استغفار ابراہیم علی ابی الا موعدۃ وعدہا ایاہ، جب انہوں نے استغفار کی دعا کی اپنے والد کے لیے تو ایک وعدہ تھا، انہوں نے وعدہ کیا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی، سورہ مریم میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، ہم نے واضح کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، فبرأ منہ، انہوں نے علیحدگی اختیار کی، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے اندر آپ دیکھیں کہ صاف اور واضح طور پر فرمایا گیا کہ ابو لہب قریشی تھا، ابو لہب مطلبی تھا، ابو لہب ہاشمی تھا، ابو لہب مکی تھا، لیکن قرآن نے کیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اسی بات پر تو حضرت اقبال نے اس وقت کانگریس اور انصاری کے ہندو مسلم سکھ کے عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار،
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت گئی تو ملت بھی گئی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اسلام ہمارا وطن بھی ہے، اسلام ہمارا نظریہ بھی ہے، اسلام ایک خطۂ ارضی بھی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ملک وابستہ ہوتا ہے تو جیسے مدینہ کی ریاست وابستہ ہو گئی، سب نے اس کا دفاع کیا، اور اس کی وجہ اسلام تھا، اس کی وجہ مدینہ کی صرف ریاست نہیں تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی سندھی، بلوچی، پشتون قومیت پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی عصبیہ فلیس منا، من محیا علی عصبیہ فلیس منا، من مات علی عصبیہ فلیس منا۔ جس نے مذہبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اس پر زندہ رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اس پر مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اور قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک بیٹے سے پیدا کیا، ایک ماں سے پیدا کیا، اور تم کو جو قومیتوں میں ہم نے بانٹا ہے لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اصل میں کردار ہے، اصل میں قابلیت ہے، اصل میں عقیدہ ہے، اصل میں نیت ہے۔ ہم دو بھائیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ایک گھر کے اندر، تو اب مملکتیں کہاں تعمیر کر سکتے اس پہ؟ ڈسٹرکٹ وائز نیشنلزم کو یہ لوگ حقوق نہیں دے سکتے اگر یہ قوم پرستی کے نام پر کر، انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ اس کو بچانے کے لیے ابھی ہمیں آپشن دیکھنے، ایتھنک گروپ ہے، نسلی گروپ ہے، یہ جو اسرائیل ہے اس نے بالکل اس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ ریشیل بنیادوں پر کہ جو آدمی نسلاً یہودی ہے وہ اس کا شہری ہوگا۔ یہ تو دنیا کے اوپر منہ پر تھپڑ مارنا ہے، باقی انسانوں کو کوئی چیز نہیں سمجھنا ہے۔ تو اس لیے اسلام حقیقت میں ایک عظیم انسانی فلاح کا دین ہے، اور اس کے فلاح کے دین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے خانہ کعبہ میں کالے اور گوروں، اسودا با احمرا آمیختند، یہ بالکل واضح۔ اور عبدالرحمن جامی نے اس کی تشریح کی ہے، مولانا عبدالرحمن جامی نے، کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اگر تم اسلام کے بندے ہو تو پھر ساری نسب اور نسلوں سے گزر جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بھی یہ سوچ رکھتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے فاسق ہونے میں شک نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور نادر شاہ نے وہ اشعار افغانستان اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے طور پر، علامہ اقبال جو پاکستان کا خالق تھا اور نادر شاہ جو افغانستان کا حاکم تھا، جس نے ایک پنجابی کی قبر بنائی ہے لاہور میں، اس کتبے کو جا کے آپ پڑھ لیں، اس میں مستقبل کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ نہ افغانیم و نہ ترکو تتاریم، چمن زادیم و ازک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است، تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پروردہ یکنو بہاریم۔ تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے فکر اور سوچ کے لیے؟ انسانی مفادات کا عظیم ترین نظریہ جو ہے وہ اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے، انسانوں کو آپس میں ملانے کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے خطبہ حجۃ الوداع میں آگاہ کیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود علی احمر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر وہ عرب ہے اور وہ حضرت عمر ہے اور وہ عجم ہے یعنی حضرت بلال ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو کسی سرخ پر، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد اور آدم علیہ السلام مٹی سے بری ہے، تمہاری نسلیت کی ہے۔ تو اقبال کی ان اشعار کے ساتھ کہ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست،
اسی گھر کا، اسی کا چچا ابو لہب کفر کا سالار ہے، اور محمد الرسول اللہ اسلام کے ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو رہبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔